جب ایک مرید اپنے آپ کو بیعت کر کے کسی مرشد کے پاس جاتا ہے اور خود کو مرید بنا دیتا ہے تو اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. ایسا ہرگز نہیں کہ آپ جائے کسی کامل کے پاس، آپ بیٹھیں اور وہاں آپ نے کہا کہ میں اس کامل کا مرید ہوں اور یہ مرشد، یہ سچا سچل مرشد مجھے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کر دے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس کے لیے مرید کی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، سب سے کچھ ذمہ داریاں، کچھ نشانیاں ہیں. اب ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ جب کوئی کسی کا مرید بنتا ہے تو پہلے تو اس مرشد کے پاس جب بجائے جا کے بیٹھتا ہے اس کو آبزرو کرے. آبزرو کرنے کے بعد جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے تو یہ سچا ہے تو اس کا آپ بیعت کر لیتا ہے. اب بیعت کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ یہ کرنا ہے کہ اب جو آپ کو اس کی باتوں میں، کیونکہ آپ نے پہلے اس کی ریسرچ بھی کی، سب کچھ کر لیا، اور اب جا کے جب آپ اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اب آپ نے سوچنا شروع کیا، اب آپ کے سوال کا جواب وہاں سے نہیں مل رہا. تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ کو وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے، بار بار کوشش کرنی ہے کہ فیض ملے. جب انسان ایک کہتے ہیں نا کہ خالی گھڑا بن کے جب بیٹھے گا تبھی تو اس میں پانی بھرے گا نا. اگر آلریڈی گھڑا فل پانی سے بھرا ہوا ہے تو اس میں کتنا بھی پانی ڈالا جائے وہ اوور فلو ہوگا. تو مرید کو جب جا کے بیٹھنا ہے تو خالی گھڑا بن کے بیٹھنا ہے تاکہ اس خالی گھڑے میں پانی آئے اور وہ فیض آپ کو ملتا رہے. نمبر ایک دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ریگولر جانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مرتبہ گئے. ایک تو ریگولر جانا ہے، مطلب ریگولر انٹرول کے ساتھ، اور دوسرا کنسسٹنسی ہونی چاہیے. جلدی بور ہونا، یا انسان کیا کرتے ہیں کہ بھائی مجھے اب وہ گلہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جانے کے بعد، پھر ان کے کوئی کام نہیں بنتے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مرشد صحیح نہیں ہے، ہم تو اپنے حساب سے ہم مرید بن کے اس کے پاس اتنا وقت ضائع کیا. نہیں، آپ کو وہاں پہ جانا ہے، آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ وہ کچھ ملے نہ ملے، آپ اب بیعت کر کے بیٹھیں، اب آپ مرید ہیں تو آپ کو وہاں پہ بیٹھنا پڑے گا، کچھ ٹائم دینا پڑے گا. ایسا نہیں کہ جلدی سے آپ نے سوچ لیا کہ ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا تو ہم وہاں سے چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہوتا. دوسرا، آپ کو مرید جب بنے ہیں تو آپ کو پڑھنا بھی ہے. آپ کو دین کی جو نالج ہے وہ حاصل کرنی ہے. آپ کوشش کریں اسی مرشد کے پاس جا کے آپ کہیں کہ ہمیں دین کی معلومات دیں. آپ فقہ، آپ کا جو شریعت کے معاملات ہیں قرآن میں، ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. جب یہ 3 چیزیں آپ کر لیں گے تو وہ جو مرید ہے وہ ایکچوئل وہ صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا. ادروائز یہی ہوگا کہ مرید کہے گا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور ایسا اکثر ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو جا کے بیٹھتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد بیزار ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ، کوئی فیض نہیں ملا.